اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی سعادت، توفیق، یہ موقع نصیب فرمایا. یہ سلسلہ جو پچھلے مہینے شروع کیا گیا، جس کا آج یہ دوسرا سیشن ہے، اس سلسلے میں ہماری جو مجموعی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مباحث کے اوپر توجہ دیں جو انسان کی تربیت کے بنیادی ترین مباحث ہوتے ہیں، اور ہمیں کہیے کہ تجربے سے یا بولتے بولتے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی تاثیر تربیت میں سب سے زیادہ ہے. تو اس عنوان سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا. 1 مہینہ لگ گیا، ابھی تک ہم اس کا عنوان طے نہیں کر سکے. یعنی مسلسل اس کے اوپر کوشش کی گئی کہ یہ سوچیں کہ بھئی اس کا عنوان کیا رکھا جائے. تو بہرحال ہم عنوان نہیں دے سکے. بالآخر ہمارے دوست احباب نے مجبور ہو کر اس کا نام ماہانہ فکری نشست رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو عنوان دے نہیں پا رہے. تو اب ہم عنوان کیوں نہیں دے پا رہے تھے؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے تھے کہ ہونا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم پاکستان کی طرح خدا کے سہارے بھی لے کے چل رہے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا نصیب ہوگا. ہمارے ذہن میں کچھ مباحث ہیں، لیکن ان مباحث کا کوئی بہت زیادہ اسٹرکچر نہیں بن رہا. تو اس کے اسٹرکچر نہ بننے کی وجہ سے عنوان نہیں دے رہے تھے کہ پھر بعد میں لمیٹیشن ہو جائے گی یا آپ کو عنوان توڑنا پڑ جائے گا. تو اس خاطر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 1-2 مہینے ہم اس کو چلاتے ہیں، ضرورت پڑی تو باقی جاری رکھیں گے، تو اس وقت پھر دیکھ لیں گے کہ اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے. فی الحال اس کو اسی عنوان سے ہم لے کے چلتے ہیں. جو کچھ پچھلے مہینے عرض کیا تھا اس میں چند بنیادی باتیں تھیں کہ انسان کا وجود کس قسم کا وجود ہے. تو ظاہر انسان کے وجود کے بارے میں بہت ساری گفتگو آپ اور میں مختلف یونیورسٹیز کے حوالے سے، مختلف مدارس کے حوالے سے، تفاسیر، احادیث، تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ انسان کا وجود خود انسان ہونے کے ناطے یہ ہے کیا، اور اس سے ملتی جلتی ایک گفتگو یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ایک تو یہ کہ خود یہ کیا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ہے. اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا تو اختتام نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک فیز آف لائف ہے جس سے گزر کر آپ اگلے فیزز کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو ایک گفتگو یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان ہے یہ کیا ہے. پھر گفتگو یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو انسان ہے وہ کیا ہے. اس میں بھی 2 باتیں ہیں، کیا ہو جائے گا اور کیا ہونا چاہیے تھا. چونکہ ظاہر ہے جو ہونا چاہیے ہمیشہ وہ نہیں ہو پاتا، تو دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا تھا، اور وہ یہ ہو جائے گا وہ کیا ہوگا. کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس سے بہتر ہوں گے جو ہونا چاہیے تھا. کم لوگ ایسے ہوں گے جو وہ بنیں گے جو ہونا چاہیے تھا، اور زیادہ تر وہ ہو جائیں گے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا، دونوں کیٹیگریز کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ظاہر ہے کہ ایک دنیا ہے، اس کے بعد ایک برزخ ہے، اور اس کے بعد ایک، اب اس تیسرے کا نام آپ کیا دیں گے. چونکہ ہمارے یہاں ٹرمنالوجیز میں جب دنیا اور آخرت استعمال کیا جاتا ہے تو گویا یہ دنیا ہو گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. تو برزخ، حشر، محشر، پل صراط، یہ سب آخرت کا حصہ ہے. لیکن ایک سینس میں جیسے جیسے آپ اسٹیج بڑھاتے چلے جائیں گے، پچھلا اسٹیج دنیا اور اگلا اسٹیج آخرت ہو جائے گا.
تو آپ جب محشر میں آئیں گے تو شاید برزخ دنیا بن جائے گی، اور محشر اور آن ورڈ جو بعد میں ہوگا وہ آخرت بن جائے گی۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، چونکہ دنیا کا مطلب اس سینس میں، ویسے تو دنیا کا مطلب پست ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کس کے مقابلے میں پست ہے۔ ایک بلڈنگ 12 منزلہ اگر باقی 2 منزلوں کے مقابلے میں ہو تو کافی اونچی بلڈنگ ہے، لیکن یہی 12 منزلہ اگر 40 منزلہ کے مقابلے میں ہو تو پھر کافی چھوٹی سی ہے۔ تو دنیا یہ دنیا ہے، ویسے تو یہ دنیا ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ برزخ کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں، یعنی محشر کے مقابلے میں۔ لیکن محشر کے مقابلے میں کون سی چیز دنیا ہے؟ یہ بھی دنیا ہے، برزخ بھی دنیا ہے پھر اگر اس کے مقابلے میں لے لیا جائے۔ تو بہرحال یہ ٹرمنالوجیز کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کیا ہے، تو یہ عرض ہوا کہ انسان کے 3 وجود ہم اس سلسلے میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ وجود ہے جو اس دنیا کے اندر ہے، یعنی بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، اور اس کے بعد جب یہاں سے روانگی ہو جاتی ہے تو بدن سے ہمارا گویا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا وجود نظر آتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ارادہ ہے کہ نظر آتا ہے، نہیں کہ پیدا ہوتا ہے، پیدا تو ابھی بھی ہے، نظر آتا ہے، جس کو ہم برزخی وجود کہتے ہیں، جو ذرا اسموکی سا، جیسے ہمارے یہاں کارٹونز وغیرہ کے اندر جنوں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی علامت یہ کہتے ہیں، اس کا تشخص ایسے بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر شیپ تو ہوتی ہے لیکن میٹر نہیں ہوتا۔ تو مادی جسم سے شیپ تو لے لیتا ہے جسم کی، لیکن مادے کو نہیں لیتا، برزخ میں مادہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد پھر ظاہر محشر ہے، حشر، میدان حشر، جس کو ہم محشر تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے دوسرے مراحل۔ اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ اس کا اختتام بیان کرتے ہیں کہ بھئی انسان کا ایک ایسا وجود بن جائے گا جس میں ان تمام محدودیتوں سے وہ خارج ہو جاتا ہے، نہ جسم کی محدودیت رہتی ہے، نہ شکل کی محدودیت رہتی ہے، بلکہ ایک جس کو ہم لوگ اپنے طور پر نورانی وجود تعبیر کرتے ہیں، اور ٹرمنالوجی کے اندر اس کو وجود مجرد تعبیر کیا جاتا ہے۔ تجرید یعنی علیحدہ ہوا ہوا، جدا ہوا ہوا۔ تو مثال کے طور پر جیسے ایک جانور کی کھال اگر اتار دی جائے تو کھال علیحدہ اور جسم گوشت علیحدہ، تو انسان بھی ایک موقع کے اوپر اس تجرد کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے جسمانی وجود کو مکمل ترک کر سکتا ہے، اور یہ محشر کے بعد، حشر کے بعد حاصل ہو سکتا ہے، سب کے لیے حاصل ہوگا، اور کچھ انسانوں کے لیے یہیں پر حاصل ہوگا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شاذ و نادر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر گزرتے ہیں جو ان سے شاید مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت میں، لیکن وہ کر گزرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کم نہیں ہیں، یعنی قلت کے باوجود بہرحال اس سے زیادہ ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوں شاید، کہ جو اپنے جسمانی وجود کو ترک کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم مرحلہ تجرد تعبیر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اس کو انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے پھر اپنے آثار نتائج ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو ابھی اپنے مسائل حل کرنے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کس مرحلے کے پہنچ گئے، اس کو اس سینس میں اس کو عقل کہتے ہیں۔ اگر آپ کی خدمت میں یاد ہو تو پچھلے مہینے میں نے آپ کی خدمت میں قلب کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ قلب کسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنی معلومات پر عمل کرے تو اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا وجود مضبوط ہونے لگتا ہے جو خود علم کا منبع ہوتا ہے، جس سے وہ خود علم حاصل کر سکتا ہے، اور یہ پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ سوچے سمجھے پر عمل کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ پھر وہ خود عمل علم کا، چونکہ وہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن وہ خود علم کا ذریعہ بن جاتا ہے، خود علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس علم کے اندر مزاحن کہا تھا کہ کوئی اسٹوریج پاسبل نہیں ہوتا ہے، اس میں یا عمل کرے گا تو بڑھتا رہے گا، نہیں عمل کرے گا تو گھٹتا رہے گا، اور اس طرح کی ایک حالت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں جو پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان کی گئی تھیں۔ انسان کے وجود کے مراحل 3 مراحل ہوتے ہیں، جسمانی وجود، برزخی وجود، اور وہ اخروی وجود جس کو ہم مجرد یا نورانی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک سینس میں اس کو عقل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، ایک سینس میں اس کو عقل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اس مرحلے کو۔ تھوڑا سا یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ عقل مرحلے کا نام بنے گا پھر اس سینس میں، اس تعبیر کے اندر، جیسے دنیا، برزخ، اور وہ جو حشر، اور اس کے بعد وہ عقل کا مرحلہ شروع ہو جائے گا پھر، تو اس سینس میں اس کو عقل تعبیر کیا جائے گا۔ اور اس کی ہم تشبیہ دیتے ہیں معمولاً، شاید میں نے پچھلی دفعہ
پتہ نہیں عرض کیا نہیں کیا، اس کی ہم تشبیہ دیتے ہیں یہ اینالوگ گھڑیوں سے. اینالوگ جو گھڑیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ گھڑی یہاں پہ لگی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو 6 ہے، 6 جو سب سے نیچے ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے. اور اس سے پہلے کچھ تھا جس سے نازل ہوتے ہوتے 6 پر آئے، اور اس کے بعد کچھ ہوگا جس پر ترقی پاتے پاتے 12 پہ پہنچنا ہے. یہ جو مراحل ہیں یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا ایک ڈیلیکیٹ اس کا ایکسپلینیشن ہے یہاں پر کہ کیا ہے یہ، کیا ہے. ہم لوگ اب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے تو خیر اپنے اوپر افسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا، ہم کہاں سے آئے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم کہاں پھنس گئے، کہاں پھنسا لیا اپنے آپ کو. اور انا للہ و انا الیہ راجعون. مثلا یہ جو 2 ہے، جیسے یہ مرحلہ عقل ہے، یہ جو 4 ہے یہ اس کے نازل ہونے کے بعد مرحلہ مثال ہے، اور جو 6 ہے یہ دنیا ہے. اب 8 کیا آئے گا؟ پھر مثال آئے گا. اور 10 کیا آئے گا؟ پھر عقل آئے گا. اور عقل کے بعد پھر 12 تو خود خدا ہے. کچھ انسانوں نے 6 میں رہتے ہوئے اتنی محنت کی ہے کہ 10 کو حاصل کر لیا. شاذ و نادر کچھ انسانوں نے 6 میں رہتے ہوئے اتنی محنت کی ہے کہ 6 کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا، 8 کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا، 10 کو مرحلے کو بھی حاصل کر لیا. مرحلہ عقل میں قیامت سے پہلے داخل ہو گئے. یہ لوگ معرکۃ الآراء ہیں، کائنات اور ہستی ان کے وجود سے تشکیل پا رہی ہے، گویا ان کے وجود کے ذریعے سے برکتیں حاصل کر رہی. انہوں نے اللہ کی بندگی میں بڑے معرکے کیے. اور شاید یہ اس حدیث شریف کا مصداق بنے کہ جس میں خدا متعال نے فرمایا عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. تو یہ لوگ اس مرحلے عقل کے اندر داخل ہو گئے. اچھا اب ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو وہ سادہ انسان ہے جس کو یہ پتہ ہے گاڑی میں ایکسیلریٹر کہاں ہوتا ہے، بریک کہاں ہوتی ہے، گاڑی کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہمیں خبر نہیں ہے. برزخ کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، عقل کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. اور حقیقت یہ ہے کہ شاید معلوم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان سب کا تعلق عمل سے رہے گا، ان سب کا تعلق عمل سے رہے گا. ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. میں نے پچھلے مہینے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اسٹرکچر درس کے اسٹرکچر پر اس سیریز میں زیادہ کام نہیں کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے اس کو 2-3 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اسٹرکچر پہ بہت محنت نہیں کروں گا. معمولاً جب میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسٹرکچر کو بہت سالڈ رکھتا ہوں تاکہ ادھر ادھر جانے کا کوئی امکان نہ رہے، بالکل آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں. لیکن اس دفعہ استثناءً کم سے کم ایکسیپشنلی میں اس کو چاہ رہا ہوں اسٹرکچر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو محدود نہ کروں. تو میرے ذہن میں کوئی بھی بات آئی اور تھوڑی سی بھی موضوع سے مربوط ہوئی تو میں کہہ دوں گا. اور اسی خاطر عنوان نہیں رکھ پایا، اگر عنوان رکھ دیتا تو پھنس جاتا اور پھر میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا. تو اس خاطر میں نے عنوان بھی نہیں رکھا. میں نے کہا چلو میں بھی جسے کہتے ہیں ٹیک اٹ ایزی، جو دماغ میں آ رہا ہے بول دو، زیادہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آیت کریمہ ہے سورہ عنکبوت سے اور آیت نمبر 41، 42، 43 مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، بہت مشہور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس میں میری مثال نہیں ہے لیکن ترجمہ عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی بنایا، ولی سرپرست کے معنی میں بھی لے لیجئے، دوست کے معنی میں بھی لے لیجئے، اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا بڑا بنایا، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا ہے. اور سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہی ہوتا ہے. اوہن البیوت، سب سے ضعیف، سب سے کمزور گھر جس میں پائیداری نہیں ہے، جس میں بقا نہیں ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے. لو کانوا یعلمون، یہ جو ہم نے کہا یہ اگر یہ لوگ سمجھ پائیں، اگر یہ لوگ جان پائیں، اگر جان پائیں. کون جان پائے گا؟ کون جان پائے گا؟ یہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا
اب کیوں کہا لو کانوا یعلمون؟ جان لیا نا، پڑھ لیا ترجمہ، اب لو کانوا کیوں؟ بھئی اگر آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں کہوں کہ اگر آپ آ جاتے تو آپ کہیں گے بھئی میں آ گیا، اب کیا آ جاتے، آ گیا، اب لو کی کیا گنجائش ہے، اگر کی کیا گنجائش ہے؟ اس کا مطلب یہ جاننا وہ جاننا نہیں ہے، اس جاننے اور اس جاننے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ جان لیتے، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا جس کسی کو پکار رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا یہ خدا جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے، ابھی پڑھ تو لیا آیت تو پڑھ لی، اب بھی نہیں جانتے، خدا متعال اس کا مطلب ہے کسی اور جاننے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ جاننا کیسے آتا ہے؟ آیت تو پڑھ لی سب نے، چلو عربی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عربی کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم نے تو ترجمہ بھی پڑھ لیا، اپنی زبان میں پڑھ لیا، اب تو جان لیا نا۔ خدا متعال بھی کہہ رہے نہیں، اگر جانتے اور اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ جو خدا ہے یہ بہت عزیز کا مطلب ہمارے اردو میں دوست کے معنی میں لیا جاتا ہے، عزیز دوست کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ عربی میں عزیز ایک معنی میں دوست ہے، لیکن خدا متعال کی صفت میں جب عزیز استعمال ہوتا ہے تو ظاہراً یہ معنی مراد نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی عزیز آئے گا، آپ اس کے بہت سادہ سا معنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھیے گا اپنے ذہن کے اندر، شکست ناپذیر۔ عزیز وہ ہوتا ہے جس کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو آپ طاقتور ترجمہ کر لیں، چونکہ طاقتور کو شکست نہیں ہوتی، طاقتور کو شکست نہیں ہوتی، لیکن طاقتور شاید اچھا ترجمہ نہیں ہوگا۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ناقابل شکست، ناقابل تسخیر ہے۔ تو اگر کوئی قلعہ ایسا ہو جس کو کوئی نہ تسخیر کر سکے تو وہ قلعہ کیا ہو جائے گا؟ عزیز۔ سید نصر اللہ نے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جب لبنان کی جنگ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک اسپیچ کی تھی لبنانیوں کو، مبارکباد، ہمت، اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لبنان عزیز ہے کہ اسرائیل کے سامنے شکست کھائے، یعنی لبنان اس سے کہیں زیادہ سخت ہے کہ اسرائیل اس کو شکست دے دے، نہیں، لبنان کو اسرائیل شکست نہیں دے سکتا، لبنان عزیز ہے اور لبنانی قوم عزیز ہے۔ تو وہ عزیز کا مطلب یہاں پر ناقابل شکست ہوتا ہے۔ عزیز الحکیم وہ ناقابل شکست ہے جس کا کام بھی حکمت پر ہے، وہ ناقابل شکست نہیں ہے جس کے کام میں حکمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے، حکیم نہیں ہوتا۔ حتیٰ ہماری دانش میں بعض اوقات دانا ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے لیکن حکیم نہیں ہوتا۔ البتہ اللہ کی وکیبلری میں دانا شخص یقیناً حکیم ہوگا، جاننے والا یقیناً حکیم ہوگا اگر صحیح جانتا ہوگا، لو کانوا یعلمون والا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانتا ہے لیکن حکیم نہیں ہوتا، طاقتور ہوتا ہے لیکن حکیم نہیں ہوتا۔ خدا متعال فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خدا متعال وہ ناقابل شکست، ناقابل تسخیر ہے جس کے اندر حکمت بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم نے انسانوں کے لیے دی ہیں، سب انسانوں کے لیے نہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو صرف وہ سمجھ پائیں گے جو صاحب علم ہوں گے۔ اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد وعلى فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، خدا جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور خدا عزیز حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب شکست ناپذیر، حکمت رکھنے والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں، تو کیا سارے انسان سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو صرف وہ سمجھتے ہیں جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ قرآن کریم کا ایک ہمیشہ کا طریقہ کار ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، وہ یہ کہ یہاں جو لفظ لکھا ہے کسی وجہ سے لکھا ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس کو نہیں سمجھ پاتے سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان عمل ہیں۔ صحیح ہے؟
اچھا ہم لوگ سمجھنے اور سیکھنے کا تعلق پڑھنے اور سننے سے سمجھتے ہیں، اور خدا سمجھنے اور سیکھنے کا تعلق کس سے بیان کر رہا ہے؟ عمل سے۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھنا ہے یہ سیکھنے ہیں، سننے، دیکھنے، پڑھنے کا معاملہ ہے۔ خدا تعالیٰ فرمایا نہیں، کہہ رہے یہ عمل کا معاملہ ہے۔ اور دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، عاملون، اس کو صرف وہ سمجھ پائیں گے جو صاحب عمل ہوں گے۔ اچھا خوبصورتی قرآن کریم میں ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے ایک جملے کے اندر ربط نکالا دو اصطلاحات سے، دو اصطلاحات آئیں، وما یعقلها، نہیں سمجھ پائیں گے اس کو الا العالمون، سوائے ان لوگوں کے جو صاحبان عمل ہیں۔ تو آپ نے فوراً سمجھ لیا کہ بھائی عقل کا تعلق عمل سے ہے، صحیح ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا یہ وہ قلب ہے، یہ وہ قلب ہے کہ وہ عقل ٹائپ کا وجود کہ جو ہمیں عمل کے نتیجے میں مزید علم دے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے یہاں پہ صراحت سے بیان فرمایا کہ دیکھو یہاں پر عقل کا تعلق عمل سے ہے، دماغ کے سیلز سے اور ان دوسری چیزوں سے نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کتنی دفعہ قرآن کریم میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات، عمل اتنی باتیں، عمل الصالحات، خوبصورتی یہاں پر ہے۔ آپ ایک آیہ کریمہ کو دوسرے آیہ کریمہ کی سے ملائیں جس میں وہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے تو آپ کو ایک نیا مفہوم ملنے لگتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ بیان ہوئی سورہ عنکبوت آیت نمبر 41، 42 اور 43، 41، 42، 43۔ اب آیت نمبر 58، 59، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، صحیح۔ ان کا اجر کیا ہے؟ ان کی دو کوالٹیز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان لائے اور دوسری کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے۔ ان دو کوالٹیز کے ساتھ ان کا جو اجر ہوگا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ان کو ہم جنت کے اندر ایک مقام دیں گے، تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کا جو عمل کرنے والے ہیں، صحیح ہے۔ عاملو اور عمل صالحات کس میں سکڑ گیا؟ عمل کرنے والوں میں، صحیح ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہے کہ فرمایا تھا وما یعقلها الا العاملون، اس کو نہیں سمجھ پائیں گے مگر وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہوئے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہو گیا؟ یہ اجر ہو گیا۔ اچھا عمل کرنے والے ہیں کون؟ باقی حصے میں یہ لکھا ہے یہ جو عمل نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہوا عمل کرنے والوں کا۔ الذین، یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمیں ایک چین سمجھ میں آتی ہے 3 سٹیپس کے اندر، ایک پوری چین سمجھ میں آتی ہے 3 سٹیپس کے اندر۔ وہ کیا؟ پہلی بات، خدا متعال فرماتا ہے یہ جو ہم قرآن کریم میں مثالیں دیتے ہیں، اس کو دیتے تو انسانوں کے لیے ہیں لیکن ہر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ کون سمجھ پاتا ہے؟ وہ سمجھ پاتا ہے کہ جس نے عمل کیا ہو۔ اور یہ جو صاحبان عمل ہیں ان کی ایک جنرلائز کوالٹی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا ایک اجر ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا ہوں گے۔ لیکن یہ ہیں کون لوگ؟ اور یہ وہی لوگ تھے جو قرآن کی مثالوں کو سمجھ پا رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا۔ اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا صبر کا تعلق عمل سے ہے یا نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے باقی جو عمل کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، صبر کی بات ہو رہی ہے۔ بھئی میں کھاتا ہوں یہ بھی تو ایک عمل ہے، میں بول رہا ہوں یہ بھی تو ایک عمل ہے۔ فرما رہا ہے میں اسپیسیفک کھانے پینے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں عمل میں صبر کی۔ اچھا اب ایک اور دیکھیے، عمل کا پہلو ایک اور بھی ہے، صبر کی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات کیا ہو رہی ہے؟ توکل کی۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا صبر اور توکل جسمانی اعمال ہیں یا ذہنی اعمال ہیں؟ یہ تو ذہنی اعمال ہیں۔ بھائی جب میں دماغ سے اپنے صبر کرتا ہوں، مجھ میں اور اس انسان میں بہت فرق ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ صابر ہے؟ نہیں صابر نہیں ہے، مجبور ہے یہ۔
ایک وہ ہے جو صبر کر رہا ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے عدم توانائی کے بعد، ایک صبر ہوتا ہے توانائی کے ساتھ۔ اس میں کون سی مثال ہے یہ وہ صبر ہے جو توانائی کے ساتھ ہو رہا ہے، طاقت توانائی کے ہوتے ہوئے صبر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ توکل کرتے ہیں۔ توکل جسم سے کرتے ہیں، ذہن سے کرتے ہیں؟ ذہن سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مطلب ہمیں ایک اور بات پتہ چلی، زیادہ تر نیک اعمال جو علم دیتے ہیں اور جنتوں میں لے کے جاتے ہیں، ان کا تعلق ذہن سے ہے، ان کا تعلق ذہن سے ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن۔ ان کا تعلق آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہے، ان کا تعلق آپ کے دیکھنے کے طریقہ کار سے ہے۔ اب اس خاطر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک موچی عارف ہوتا ہے۔ بھئی یہ موچی تو درس نہیں دیتا ہے، یہ عارف کیسے ہوا ہے؟ چونکہ موچی تھا یا سپاہی تھا یا عالم تھا یا فقیہ تھا، صابر تھا، صابر تھا، متوکل تھا، اللہ پہ توکل کرنے والا تھا۔ چونکہ صبر کرتا تھا اور توکل کرتا تھا لہذا عامل ہو گیا۔ چونکہ عامل ہوا اس کا مطلب ہے عاقل بھی ہو گیا۔ اب یہ قرآن کو سمجھے گا، اب اس کو خدا علم بھی دے گا۔ اس خاطر وہ بظاہر خیاط، مثال کے طور پہ درزی یا موچی، وہ بعض اوقات عارف ہے، عاقل ہے، عامل ہے، اور بڑے بڑے بعض اوقات صاحبان علم بظاہر علم نہیں ہے، اور ظاہر کہ وائس ورثہ کہ بہت سارے صاحبان علم ہیں کہ جو عامل ہیں، عاقل ہیں، عارف ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا گیا کہ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ محرومیت اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ فیضان محترم، یہ وہ چین ہے جس کے اندر ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ دنیا میں چلے جائیے، اور دنیا میں جانے کے بعد آپ کے لیے سب کچھ تسخیر ہو گیا۔ اب میں یہاں سے ایک اور جسے کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹاپک میں پھر ایک اور چینج ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ اسٹرکچرز میں نہیں بیٹھوں گا، اور اس کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو جاب یہاں پر ہے وہ کیا ہے، جو ہمارا کام یہاں پر ہے وہ کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب ہوا یہ کہ ہم دنیا میں ہیں، پھر برزخ میں ہیں، پھر آخرت میں ہیں۔ یہ ہو گئی دنیا جسم مادی، وہ ہو گیا جسم مثالی، وہ ہو گیا جسم نورانی اور تجرد۔ اس طرف ہماری پرواز ہے، کچھ لوگ پیچھے، کچھ لوگ آگے، اور کچھ لوگ جاہل، کچھ لوگ عالم، اور عرض ہوا کہ ان سب کا تعلق عمل سے ہے۔ اور عمل جب کرنے آئے تو پتہ چلا کہ بھئی صبر اور توکل ہوگا جس کا زیادہ تر انحصار آپ کے ذہن کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے دیکھا، آپ نے کیسے سمجھا۔ اب یہاں پر ایک اور چیپٹر بھی ہے، وہ یہ کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے خلق ہوا ہے، یہ ہمارے لیے خلق ہوا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے تسخیر ہوا جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے۔ یہ کہ یہ میرے لیے تسخیر ہوا، یہ کہاں میرے لیے تسخیر ہوا؟ میں سورج پلٹا سکتا ہوں؟ لکم میں تو عمومیت ہے نا، تمہارے لیے تسخیر ہوا تو سب کے لیے ہو گیا، انسانوں کے لیے۔ تو میں کہاں سورج پلٹا سکتا ہوں؟ میں چاند پلٹا سکتا ہوں؟ نہیں پلٹا سکتا۔ دن کو رات کر سکتا ہوں، رات کو دن کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ تو تسخیر کہاں ہوا؟ بھئی یہ گلاس شاید میرے لیے تسخیر ہوا ہے چونکہ مثلا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، نہ میں ستارے سیارے چھیڑ سکتا ہوں، نہ میں دن و رات کا نظام بدل سکتا ہوں، یہ تو اپنے سانس اور اپنے خون کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کسی اور طریقے سے چلا دوں۔ تو تسخیر کہاں ہوا؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ تسخیر یہ نہیں ہے کہ حکم کس کا چلے گا، تسخیر یہ ہے کہ تم اسے استعمال کرو اور انسان بنو، یہ تمہارے لیے استعمال کرو۔ کیسے استعمال کروں؟ شب و روز میرے تسخیر میں ہے، ہاں تمہاری تسخیر میں ہے، میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ نہیں تبدیل کر سکتے، تو کیا کروں؟ اب خدا کہتے ہیں ہاں شب کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے کسی کام کے لیے، اس کے ساتھ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو، دن کے ساتھ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو۔ اگر یہ کرو گے یہ تمہارے ارادے پر چلیں گے، یہ تمہارے لیے تسخیر ہوگا۔ اور اگر تم نے خرابی کی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم محروم رہو گے۔
اچھا، اب یہاں پر ایک عجیب نقطہ بھی ہے کہ جو انسان تسخیر کرے گا، یعنی انسانوں کی تسخیر ہو گیا، جو فائدہ اٹھائے گا وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اب ایک سادہ سی بات ہے، عزیزان محترم، پودے ہم بھی کھاتے ہیں. آپ پودے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. سبزی جو کھاتے ہیں وہ پودے ہی ہیں نا. جو پھل کھاتے ہیں وہ بھی پودے ہی ہیں نا. گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، بلکہ ہم لوگ تو کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں. مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت کھاتے ہیں. پودے ہم بھی کھاتے ہیں، گوشت ہم بھی کھاتے ہیں. جانور نہیں کھاتے کیا؟ جانور بھی کھاتے ہیں. اس کے لیے تسخیر نہیں ہوا، میرے لیے تسخیر ہوا ہے. وہ بھی تو پودے کھاتا ہے، میں بھی پودے کھاتا ہوں. وہ بھی گوشت کھاتا ہے، میں بھی گوشت کھاتا ہوں. اس کے لیے تسخیر نہیں ہوا، میرے لیے تسخیر ہوا. اب یہاں پہ خدا جواب کیا دے گا؟ جواب یہ دے گا، اگر پودے اور گوشت کھا کر تم نے وہی کیا جو جانور کرتے ہیں تو پھر تمہارے لیے تسخیر نہیں ہوا. انسان بنو، انسان بنو. پودے کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، درندے مت بنو، مکار مت بنو. کیونکہ اگر تم درندگی پہ گئے تو اس کے لیے تو میں نے جانور خلق کیے ہوئے ہیں. تم مکاری پہ گئے، اس کے لیے تو جانور میں نے خلق کیے تھے. کہ تم کن اوصاف کو اپنے اندر لے کر آ رہے ہو؟ میری تسخیر کی ہوئی چیزوں سے تم وہ کرنا چاہتے ہو جس کے لیے میں نے جانور خلق کیے ہیں. چودراہٹ جمانے کی بھی باتیں کرو تو یہ سارے جانور ایک دوسرے کے اوپر چودراہٹ جماتے پھر رہے ہیں. اس کے لیے تمہیں خلق کیا. تو بھائی میں نے تو صرف پودے اور گوشت کی مثال آپ کی خدمت میں رکھی. سورج سے کیا جانور فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جانور بھی فائدہ اٹھاتے. آکسیجن سے صرف میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کیا؟ یہ جو اربوں مخلوقات خدا نے متعلق کی ہیں آکسیجن پہ نہیں پل رہی کیا؟ یہ سب آکسیجن پہ پل رہی ہیں. تو اگر میں ہوا، فضا، چاند، سورج، زمین، گوشت، پودوں، ان سب سے وہی فائدہ اٹھاؤں جو جانور اٹھا رہے ہیں تو میری قیمت کتنی ہے؟ وہی قیمت ہے جو اس جانور کی ہے. وہی قیمت ہے جو اس جانور کی. تو جیسے ہی خدا نے متعال مجھ سے کہتا ہے نا میں نے تمہارے لیے تسخیر کیا، تو ہمیں ذمہ داری کا ایک احساس آنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیوں تسخیر کیا. جس کیلیبر پہ ہم جا کے دیکھ رہے ہیں اس کیلیبر پہ تو شیر کے لیے بھی تسخیر ہوا ہے. اس سطح پہ تو لومڑی کے لیے بھی تسخیر ہوا ہے. ہمارے لیے کیا تسخیر ہوا ہے؟ خدا نے متعال کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. خدا نے متعال فرماتے ہیں تسخیر کیا تاکہ تم لوگ ان تمام مراحل سے آگے گزر جاؤ. آگے کیسے گزرو گے؟ اپنے اندر کوالٹیز لاؤ. کون سی کوالٹیز؟ صبر و توکل. ان کوالٹیز کو لے کر آؤ. ان کوالٹیز کے نتیجے میں تمہیں مزید علم حاصل ہوگا. اور وہ خدا متعال فرماتا ہے یہ مثالیں ہم نے دی انہی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو یہ علم نصیب ہوگا اور اس علم کے ذریعے سے وہ اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا، اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ ابھی تک ہم اسی میں ہیں. گرچہ ہم نے اسٹرکچر تو نہیں رکھا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں. تو ہم اسی پیٹرن میں رہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے وجود کی حقیقت کہاں پر ہے، کرنا کیا ہے ہمیں، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اپنی موت کے بعد اور انشاءاللہ موت سے پہلے بھی. اور خود موت کیا ہے کہ خدا متعال بعض اوقات معصوم کے کلام کے ذریعے سے حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ. خود موت کیا ہے؟ ابھی تو ہم اس کو سالو کر رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خود موت کیا ہے جس کو خدا متعال فرما رہا ہے اپنے معصوم نمائندے کے ذریعے سے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. تو یہ دو موتیں ہو گئی نا. ایک وہ موت ہے جو خود سے آتی ہے، ایک وہ موت ہے جو انسان لیتا ہے. اور خدا متعال کہہ رہا ہے کہ اس موت سے پہلے جو خود سے آ جاتی ہے تم ایک اختیاری موت اپنے ہاتھ سے لے لو. وہ اختیاری موت کون سی؟ پہلے اس حیات کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو اس ممات کو اور موت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بھی چیلنج ہمارے پاس ہے اس میں کوئی نہ کوئی بدبختی پھیلانے کا حصہ شیطان کے پاس ہے.
کہیں نہ کہیں بدبختی مچا رہا ہے وہ، اور وہ بدبختی کہاں پہ لا رہا ہے؟ انسانوں کے سروں کے اوپر۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ مرحلہ یہ مرحلہ یہ مرحلہ، یہ وجود کی قسم، وہ وجود کی قسم، اور پھر ایک اور وجود کی قسم، اور اس میں تم صبر و توکل کرو، تمہارا علم بڑھے گا، اور اس علم کے نتیجے میں تمہارے پاس مقامات نصیب ہوں گے، یہ ساری باتیں۔ شیطان کہاں پہ روک رہا ہے؟ اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے، ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے جو شیطان کی سلطنت کو قبول کریں اس پر تو شیطان کا داؤ چلے گا، لیکن جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہ کریں ان پر اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ تو خدا متعال نے قرآن کریم میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کی سلطنت کو قبول کرنے کو تیار ہے، اور نہج البلاغہ نے تو اس کو اتنا الیبوریٹ کیا کہ سلطنت کیسے قبول کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا خطبہ بھی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے عام آدمی کے سامنے تو ویسے ہی انسان ڈر رہا ہوتا ہے، خود اپنے لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ شیطان کی سلطنت کو اتنا قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے۔ نہج البلاغہ کے سری الفاظ ہیں، مبالغہ و تشریح، میں نے کنایہ استعارہ کوئی نہیں استعمال کیا، سری الفاظ نہج البلاغہ کہ کچھ لوگ شیطان کی پیروی میں اتنے آگے ہیں، ادھر تک شاید پیروی کی جگہ کچھ اور لفظ بھی آپ استعمال کریں، باقی بالکل وہی فرمایا، ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے، اس کے جنود میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے لشکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور شیطانی وجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں ایسے۔ تو اگر کوئی شیطان کی سلطنت کو قبول کر لے تو پھر تو مارا گیا، پھر تو اس کا کام ختم ہو گیا، یہ شیطان کی سلطنت کیا، شیطان کا لشکر ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے، یہ شیطان کی سلطنت کو جو قبول نہیں کرتے یہ کیسے بچتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہمارا پھر جو مسئلہ ہے وہ یہیں پر ہے کہ مثلا ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے توکل کرنا ہے، اور شیطان نے گڑبڑ کرنی ہے، چونکہ اگر ہم صبر و توکل کر بیٹھے پھر تو اس کے دائرے سے نکل گئے نا، پھر تو ہم عاملین کے دائرے میں آ گئے، عاملین، عاقلین، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے درجات، قرآن کریم کی ہدایت، یہ سب تو وہ ہمیں صبر و توکل نہیں کرنے دے گا، اور صبر و توکل کو نہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ دو مرحلے میں داخل ہوگا، دو مرحلے میں داخل ہوگا، ایک کو آپ کہیے علم کے مرحلے میں، ایک کو آپ کہیے عمل کے مرحلے میں۔ علم کے مرحلے میں شیطان کا داخل ہونا شک و تردید کے ذریعے سے، خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، یہ شک و تردید اگر کسی کی منزل بن گئی، روایت کا لفظ ہے، شک و تردید امام کے قول میں بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے۔ اعلیٰ پائے کے جو اقوال جو ہم جیسوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں، بہت سارے اعلیٰ پائے کے اقوال ہیں جو ہم جیسوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ان اعلیٰ پائے کے اقوال میں سے جو شاید کسی حد تک ہم جیسوں کو سمجھ میں آ جائیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے، فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے۔ شک میں باقی مت رہو، شک کا آنا غلط نہیں ہے۔ وہ شخص جو آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا، فرمایا تم کافر نہیں ہوئے ہو، میں دین کھو بیٹھا، فرمایا نہیں دین نہیں کھویا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ کل رات عبادت کر رہے تھے اور شیطان نے تمہارے کان میں ڈالا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، تم جواب نہیں دے سکے، یہی ہوا ہے۔ عرض کیا مولا یہی ہوا ہے، فرمایا شک ہوا ہے، شک کو علم اور یقین سے دور کرو، باقی رہو گے تو شیطان کے راستے میں ہو، لیکن تم شک کو استعمال کرو، اور وہ جو اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لو۔ شیطان شک دے رہا ہے نا، اپرچونٹی بنا لو، اس شک سے گزر کے یقین پہ پہنچ جاؤ، تو پھر اس کو شک دینے سے پہلے بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کو شک میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے۔ ہمیشہ انسان، قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو
نزغن، ان کو کوئی ضرب لگتی ہے، جانور کو تیز چلانے کے لیے جو چھڑی ماری جاتی ہے اس کو نزغ کہتے ہیں۔ تو شیطان ہم لوگوں کو اپنے راستے پہ چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے چھڑیاں مارتا ہے کہ ان کو اپنے راستے پہ چلائے۔ تو فرمایا یہ جو مومنین ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے ان کو نزغ من الشیطان ملتا ہے، شیطان کی طرف سے ایک چھڑی پڑتی ہے، تذکروا، یہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی یہ کام کرتے ہیں خدا ان کو بصیرت دے دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لیا۔ شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، اس نے ایک کوڑا مارا، ایک چھڑی ماری کہ اس کو اپنے راستے پہ لے کے چلے، جانور کی طرح ہمیں اپنی سواری بناتا ہے۔ انسانوں کو پہلے مرحلے میں اپنی سواری بناتا ہے، دوسرے مرحلے میں اپنی زاد و ولد کا محل بنا لیتا ہے، اپنے بچے ہمارے سینے میں دیتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم پہ سواری کرتا ہے، چھڑیاں مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے تاکہ ہم اس کے راستے پہ چلیں۔ جب ایک دفعہ ہم اس کی اچھی سواری بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل بنا لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہیں اور، ہماری انسانیت کہیں اور۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بھلایا، خدا نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو ابھی ہم ملائیں گے ایک اور آیہ کریمہ سے، بہت خوبصورت ایک نتیجہ نکل سکتا ہے ہمارے پاس، ذہن سے نہ نکل جائے۔ جب بھی تھریٹ آئے اپرچونٹی میں تبدیل کر لو۔ نزغ آیا شیطان کی طرف سے، تذکروا، اللہ کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، اپنے وجود کو یاد کرو، وجود کی حقیقت کو یاد کرو۔ خود بخود اگر یہ کام کر لیا تو اللہ کی طرف سے بصیرت ملے گی، نہ صرف بصیرت ملے گی، بصیرت کے ساتھ ساتھ دروازے کھل جائیں گے۔ کتنی خوبصورت وہ آیہ کریمہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اول ماہ کی نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں چند آیات کریمہ آئی ہوئی ہیں۔ اول ماہ کی نماز جو جیسے میرے خیال میں کل کے جیسے دن پڑھی جانی چاہیے تھی، اس کے بعد کچھ دعائیں آئی ہوئی ہیں جو چند آیات ہیں، اور ان آیات میں ایک آیہ کریمہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی پلانے کے بعد فرمائی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا میں اس کا فقیر ہوں جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے۔ یہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں واپس آتا ہوں ابھی۔ یہ انبیاء کا ایک تواضع ہے، ربی میں فقیر ہوں کس چیز کے لیے؟ جو تیری طرف سے نازل ہونی ہے۔ ہم لوگ جو اس ادب کو نہیں جانتے، ہم جب کسی بڑے سے بات کرنے لگتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ نے درس میں اتنا چیزیں تو بتائی ہی نہیں۔ انبیاء کبھی خدا سے کہتے ہیں خدا تو نے بھلائی کیوں نہیں نازل کی؟ کہنا تو ان کو یہی تھا، لیکن کہا کس ادب سے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے میں اس کا فقیر محتاج ہوں، نازل فرما۔ نہیں کہا نازل بھی فرما، کہا میں محتاج ہوں۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کہ خدایا تو ہنساتا ہے، تیری طرف سے سب کچھ ہے، تو نے زندہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ تو بھئی یہ کیوں نہیں کہا جب تو نے مریض کیا؟ کہا نہیں، مریض تو میرا ہے، مریض میں ہوں۔ اور یہ مفہوم ہے سبحان اللہ کا، اللہ کی زبان یہاں پر ہے، مریضی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی، تری اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے۔ خدا مریض نہیں کر رہا ہے، تم نے اپنے آپ کو ایسا کیا کہ تم مریض ہو۔ انبیاء اس ادب کو جانتے ہیں۔ نہیں کہا خدا جب تو مریض کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، فرمایا مریض میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صبر و توکل، شیطان رکاوٹ، شیطان نزغ بھیجتا ہے، نزغ کو اچھے اسٹریٹجسٹ تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کرتے ہیں، وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرنے پہ بصارت ملتی ہے۔
بصیرت ملتی ہے، اس بصیرت سے ان کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات تھی کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ نزغ، جو یہ کوڑا مارتا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ شیطان کا نزغ دو سطح پر آ سکتا ہے، ایک علم کی سطح پر، علم کی سطح پہ شیطان کا نزغ ہے تردد اور شک کے ذریعے سے، اور عرض ہوا کہ شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے، فوراً گزرو یہاں سے، شک آنا اچھا ہے، تھریٹ ہوا ہے، اپرچونٹی میں تبدیل کرو، اس کو علم میں تبدیل کرو۔ اس خاطر خدا متعال نے فرمایا کتاب، عالم، علم، چونکہ شک کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے، جیسے ہی شک آئے اس کو علم میں تبدیل کرو۔ دوسرا جو شیطان کا اس سے بھی زیادہ مہلک حربہ ہے، جو حتیٰ صاحبان علم کے اوپر آتا ہے، وہ ہے شہوتوں کا حملہ، جاہ طلبی، مال طلبی، خود غرضی، خود خواہی، یہ حملہ اس شک سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ شک کا علاج علم ہو سکتا ہے، شہوتوں کا علاج علم نہیں، عالم کو بھی ہوتی، جاہل کو بھی ہوتی، بلکہ اگر جاننے والا شہوت طلب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے کرپشنز ہوئے ہیں یہ جاہلوں نے کیے، جو ریکارڈڈ ہسٹری میں فائنینشیل کرپشنز دنیا کے ہیں، نہ جاہلوں نے کیے نہ غریبوں نے کیے ہیں، یہ پڑھے لکھے ایکسپرٹس دولت مندوں نے کیے ہیں، یہ جہل و فقر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے یہاں پر۔ البتہ ایک سینس میں جہل بھی ہے، ایک سینس میں فقر بھی ہے، لیکن جس سینس میں ہم لوگ جاہل اور فقیر کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ شہوتوں کا مقابلہ علم سے نہیں ہے، ظاہری علم سے۔ شہوتوں کا مقابلہ صرف ایک راستے سے ہے، جس کو مولا نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ شہوتوں سے مقابلے کا راستہ، معذرت کے ساتھ میں شاید تھوڑا سا سلو بھی پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ صرف ایک ہی ہے، کسی طرح اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی اس قلعے میں آ گیا وہ بچ جائے گا، بے شرطہا و شروطہا، اور مولا نے فرمایا کہ میں خود اس کی شرط ہوں۔ یہ جو توحید، نبوت اور امامت ہے یہ خدا کا قلعہ ہے، اگر کوئی اس قلعے کو سمجھے، اور ظاہر ہے کہ اس قلعے میں وہ داخل ہوگا جو تسلیم ہوگا۔ شہوتوں کا علاج تسلیم ہونے سے ہے، خدا کی بندگی پہ، ادروائز کوئی علاج نہیں ہے، کوئی انسان اس سے نہیں بچ پائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو ہمیں پورا پیٹرن سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک، اور وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، پھر برزخ ہے، پھر آخرت ہے، اور اس دنیا کے اندر خدا متعال کی ہدایت ہے، وہ ہدایت ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ خصوصی ہدایت عاملین کے لیے ہے، وہ عاملین صبر و توکل کے ذریعے سے مقام عمل پہ فائز ہوتے ہیں اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ صبر و توکل کے لیے انہیں شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اور شیطان کا جو حملہ ہے وہ شک اور تردد مقام علم میں، اور شہوتیں مقام عمل میں، اور ان دونوں سے لڑنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ عبودیت کا راستہ ہے، تسلیم کا راستہ۔ تو اگر عبودیت اور تسلیم کے راستے کے اوپر چلے کہ وہ یہ کہ میں نہیں ہوں، اب ہم اس کے اندر بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کہ عبودیت اور تسلیم کا راستہ کس کو نصیب ہوتا ہے، کیسے نصیب ہوتا ہے، لیکن اب اس کی بہت زیادہ باریکی میں جائے بغیر صرف اشارہ کرتے ہوئے اختتام پذیر کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اسی چیپٹر کے اندر رہتے ہوئے یہ روایت کہیں میں بھول نہ جاؤں، من فقد تقوی فقد علم، جو تقوی کھو بیٹھے وہ علم سے محروم ہوگا، جو تقوی کھو بیٹھے وہ علم سے محروم ہوگا۔
امام نے رابطہ، وہی رابطہ کہ جو ابھی سورہ عنکبوت میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تعقل کا تعلق عمل سے ہے، اور ان سب کو ہم لا کر دیکھیں گے تو ہم بندگی کے اوپر آئیں گے، بندگی سے شروع ہوگا۔ اب یہ ہے کہ صرف اشارتاً یہ بندگی کیسے نصیب ہوگی؟ بندگی نصیب ہو سکتی ہے جب ہمیں حقائق کم سے کم اپنی سطح میں سمجھ میں آ جائیں۔ حقائق کیا سمجھ میں آ جائیں؟ یہی کہ میں کون، آیا خدا کی قدرت کتنی ہے۔ اچھا یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں کو رٹی ہوئی ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سوائے میری تنخواہ کے جو میرے باس کے ہاتھ میں ہے، سوائے میرے گھر کے جس کو لینے کے لیے مجھے کو 2-4 چیزیں حرکتیں کرنی پڑیں گی۔ اور بھیا ابھی تو کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ جو باقی چیزیں تھیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ شیطان نے ڈالی۔ یہی چیزیں ہم جو سادہ سادہ باتیں تھیں اگر ہم سمجھ جائیں کہ بھائی خدا ہے یہاں پر، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ 2-3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کی حاکمیت میں ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ حاکمیت تو ہے ہی خدا کا، سب کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی۔ پھر تیسرے مرحلے میں ہم کہتے ہیں یہاں خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اصلا جو ہے وہ خدا ہے، بس ختم ہو گیا، باقی کچھ ہے ہی نہیں، باقی سب صرف تخیل ہے۔ ہم لوگ جب خدا کو نہیں سمجھتے، مثلا اگر کوئی خدا کو نہیں پہچان پا رہا تو اس کا مطلب کسی اور کو بھی کچھ سمجھ رہا ہے، یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ اگر یہ گلاس یہاں پر ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ گلاس ہے تو یہ تو حقیقت ہو گئی، لیکن اگر یہ گلاس یہاں پر ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہا کہ گلاس یہاں پر ہے، اب یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ بھائی یہ خیال ہے، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر اور آسان کرتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہاں پھول رکھا ہے، فرض کریں میں سمجھ رہا ہوں یہاں پھول رکھا ہے، یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں یہاں پہ پھول رکھا ہے، یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ یہ تخیل ہے۔ جب بھی میں سمجھتا ہوں خدا کے سوا کچھ ہے تو وہ حقیقت ہوتا ہے، تخیل ہوتا ہے؟ تخیل ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، پیاسا ہی رہے گا، پیاسا۔ تو عزیزان محترم کی سارا پیٹرن ان سادہ باتوں سے شروع ہوگا، وہ یہ کہ کوئی خدا کو تسلیم کر لے، خدا متعال کو سمجھ لے۔ یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تسلیم یہیں پہ ہم نے ہونا ہے۔ ایک ہم لوگوں کے ذہن میں ایسا رہتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں ساری زندگی میں ایک دفعہ مثال کے طور پہ حج واجب ہوا ہے میرے اوپر، تو جب میں حج کرنے جاؤں گا نا تو تسلیم ہو جاؤں گا۔ بھائی وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں جا کر بھی تسلیم نہیں ہوں گا تو بہت ہی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، لیکن تسلیم یہاں ہونا ہے، حج کے دوران تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ تو 40 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، تسلیم کہاں ہونا ہے؟ جب احرام باندھا ہے، کوئی ہے احمق جو اس وقت بھی تسلیم نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن پرسنٹیج بہت کم ہوگا۔ احمق ہم جیسے ہیں کہ جو احرام نہ باندھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں ہونا ہے۔ یہ تسلیم یہاں ہونا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ نمازوں میں کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، یہ نماز کے دوران کا ذکر ہے، زندگی کا ذکر ہے؟ یہ نماز کے دوران کا ذکر تو ہے ہی ہے، اصل میں زندگی کا ذکر تھا۔ یہ جو آپ نے اور میں نے ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نماز کے دوران ہے، نماز کے باہر ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اچھا بدقسمتی سے اس میں بھی نہیں سمجھ پاتے، پھر جب باہر نہیں سمجھتے تو اندر کہاں سمجھیں گے؟ لہذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے وقت بھی خدا نہیں سوچ پاتے، کیوں؟ چونکہ 2 نمازوں کے درمیان خدا نہیں سوچا تھا۔ جب وہاں نہیں سوچا تو یہاں کہاں سوچو گے؟ آخری جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، خدا نے ہمیں جسم دیا ہے اپنی مرضی سے، خدا نے ہمیں جسم دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بناؤ۔ ہم اس جسم کو خوبصورت کرنے پہ مر رہے ہیں جو اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اور اسے خوبصورت نہیں کر رہے جو اس نے ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے۔ کیا حماقت ہے! کالے کو گورا ہونا ہے، چھوٹے قد کو لمبا قد ہونا ہے، دبلے کو پتلا ہونا ہے، پتلے کو موٹا ہونا ہے۔ کر لو، یہ بھی کر لو
لیکن یہ وہ نہیں ہے جس پہ محنت کرنے کے لیے دیا ہے. ایک اور وجود دیا ہے محنت کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں خلق. جسم خلق خدا نے دیا ہے اپنی مرضی سے، خلق ہمارے اوپر چھوڑا ہے. خلق کیا ہے؟ سچ بولو گے یا نہیں بولو گے؟ کام آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ مکاری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہم جسم پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر محنت کیے چلے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا جو بھی ہم، اور وہ جو خدا نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کو دیا چلو بناؤ، وہ اپنی خالقیت ہمیں دے رہا ہے. اب آپ تصور فرمائیں، آخری جملات بھی لمبے ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ برزخ کا جو جسم بننا ہے وہ کس سے بننا ہے؟ برزخ کا جسم جس طرح بھی بننا ہے آپ بنا رہے ہیں اس وقت. آپ برزخ کا جسم، محشر کا جسم، اس جسم اگر میں اس کو کہہ سکوں، محشر والے کو بھی وجود کہہ لیجئے، اس کو آپ ابھی بنا رہے ہیں. تو ایک ہمارے پاس خلق ہے جو خدا کی طرف سے عطا جسمانی وجود کی صورت میں خلق، اور ایک خلق جو ہم نے بنانا ہے. آپ اپنے خلق کو چیک کرتے رہیں، میں اپنے خلق کو چیک کرتا رہوں کہ بھئی وہ جو میری خلق تشکیل پا رہی ہے وہ کیا ہے. اور انسان کا وجود، آخری تو میں نے کہا تھا، یہ پھر ایک بات ذہن میں آ گئی، میں اسٹرکچر میں بیٹھنے والا ہوں نہیں اس دفعہ، آخری بات عرض کرتا چلو. خدا نے ہمیں وعدے نہیں کیے ہیں، یا میں اس کو کسی اور انداز میں کہہ لوں بہتر ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کو تبدیل کر دے گا. وجود کو تبدیل کر دے گا. کب؟ جب ہم صابر ہوں گے اور شاکر ہوں گے. دو درجے ہیں عزیزان محترم جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے اساتذہ کے، اساتید کے سکھائے ہوئے پر، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں شکر کرتا ہوں تاکہ نعمت بڑھے، ایک دفعہ شکر کرتا ہوں کہ میں بڑھوں. خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے. وہ چھوٹا وعدہ ہے کہ نعمت بڑھے، اس کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بڑھا دوں گا. نعمت تو بڑھی دے گی، نعمتیں بڑھتی شکر سے ہیں، اور خدا ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہمیں بڑھا دے گا. اگر آپ تصور فرمائیں، اگر میں حدیث شریف نکال سکا آپ کی خدمت میں، من اوتی شکر اوتی زیادہ، جس کو شکر خدا نے عطا کیا اس کو خدا نے زیادہ خود بخود دے دیا. شکر کے نتیجے میں نعمت میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن خدا کا وعدہ اس پہ محدود نہیں ہے. تأذن ربکم، تمہارے رب نے کھلا اعلان کیا ہے. ایک دفعہ خدا نے متعال فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا، ایک دفعہ کہتا ہے تأذن، میں نے اعلان کیا ہے. اعلان عمومی گویا. وہ کیا؟ ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا. آپ نے سب یہ آیت کریمہ 10 دفعہ سنی ہے، 25 دفعہ سنی ہے. ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا میں کیا کروں گا؟ نعمت بڑھاؤں گا یا تمہیں بڑھاؤں گا؟ تمہیں بڑھاؤں گا. نعمت تو بڑھے گی بڑھے گی، نعمت تو بڑھے گی بڑھے گی، تمہیں بڑھا دوں گا. عزیزان محترم، ہم نعمتوں کو بڑھانے کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کروں گا کہ مثال کے طور پر ابھی چھوٹے گھر میں ہوں پھر میرا گھر بڑا ہو جائے گا. خدا ہمیں نعمتوں کو بڑھانے کے لیے دعوت نہیں دے رہا ہے. یہ اعلان عمومی نعمتوں کی افزائش کے لیے نہیں ہے. یہ جو نعمتوں کا بڑھنا ہے یہ بعض اوقات الٹا اثر لے آتا ہے. بہت نفیس ایک مقابلہ ہے، تقابل ہے، وہ ہے کوثر میں اور کثرت میں. جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں کوثر چاہیے ہوتا ہے یا کثرت چاہیے ہوتا ہے؟ اصل میں کوثر لینا تھا، اور ہم کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ کثرت کے پیچھے. خدا نے کثرت پہ دعوت نہیں دی ہے، خدا نے کوثر پہ دعوت دی. انا آتیناک الکوثر، کوثر دیا.
کثرت انسانوں کے لیے رکھا ہے، چھوٹے انسانوں کے لیے رکھا ہے، برگزیدہ برجستہ لوگوں کے لیے خدا نے کوثر رکھی ہے. کوثر پہ آؤ، نہ کہ کثرت. ہم بے وقوفی میں سورہ حمد کو، درود کو، عبادات کو کثرت میں لے رہے ہیں. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے نہ اس کے کثرت کا اعتبار ہے نہ قلت کا نقصان ہے. اگر دنیا کم ہوئی تو گھاٹا ہے، مطمئن نہیں ہو پاتے. کیوں؟ دید ہماری وہی مانتی ہے. فاتحہ کے پیچھے بھی دید مانتی ہے، مجلس کے پیچھے بھی دید مانتی ہے. مجلس کیوں رکھی ہے گھر میں؟ برکت آئے گی. کیا برکت ہوتی ہے؟ دیکھیے تنخواہ بڑھ گئی، پھر کثرت. دیکھیں کوئی بیماری نہیں آئی، پھر کثرت. کوئی مشکل نہیں آئی، پھر کثرت. ہر چیز کے پیچھے کثرت. کون کوثر کے پیچھے ہے؟ یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. یہ جو ہم لوگوں کا ذہن کا محدود ہونا ہے، ہم اسی لیے کروں، میں شامل ہوں ڈائریکٹ کے اندر. اس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں. ہم دیندار لوگ ہیں، ہم گرفتار ہوئے ہوئے ہیں. جو بے دین ہے ان کا تو چھوڑ ہی دیجئے. پھر ہم جو دیندار ہیں، ہم اپنے پرسیپشن کو حل نہیں کر سکے کہ بھائی تم کو کثرت کی دعوت نہیں ملی ہے، نہ تمہیں نعمتوں کی افزائش کے اوپر، نعمتوں کے بڑھنے کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. بس آخری جملات جو ہوئے وہ یہ ہوئے کہ بھائی نعمتوں کے بڑھنے پر شکر اچھا ہے، لیکن کبھی صابر بھی بنو. نعمتوں کو بڑھانے کے لیے صرف شکر کرتے رہتے ہو، کبھی نعمتوں کے جانے پہ بھی تو شکر کرو. نعمتوں کے جانے پہ بھی تو شکر کرو. مولا نے مدینے واپس آ کر کہا خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں امتحان میں سرخرو کیا. امتحان پہ شکر کیا ہے، امتحان پہ شکر کیا. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ دین کی معلومات، دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے جتنا کچھ بھی ہم سب انسانوں کو ملے گا ان کے وجود کی برکت سے ملے گا. چونکہ خدا متعال کا رزق صرف مادی نہیں ہے، خدا کا اصلی رزق غیر مادی ہے. بے یمن ہی رزق الورا، ان کے وجود سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. یہ جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ انجام دیں گے، اگر ہم سمجھ سکیں کہ سب کا سب ان کے وجود بابرکت سے نصیب ہوا. خدا متعال نے واسطے فیض قرار دیا، خدایا ان کے وجود مبارک کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمیں ان کے تابع دار، ان کے فرما بردار بننے کی سعادت نصیب فرما. اس غیبت کے کٹھن وقت میں ان کی یاد، ان کی ذکر اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. ان کے ظہور کے موقع پر ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بجاه محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد. سوالات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرنے کے دوران کچھ الفاظ کو اپنی فکر کے تحت استعمال کر گزرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی تشریح اس انداز میں نہیں کی ہوتی جس کو ہم سمجھ رہے تھے. وہ لفظ دوسرا کوئی سنے تو اسے کسی اور مفہوم میں لے لیتا ہے. سوال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تشریح کرنے کا اور غلط فہمی دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اب جیسے اس سوال میں ایسے ہی ہوا، یہ جو ہم نے شیطان کا نزغ تعبیر کیا، یہ نزغ عربی عبارت قرآن کریم میں آئی ہوئی ہے.
نصب نہیں ہے، نزغ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے نزغ میں شہوت کے استعمال کے علاوہ شماتت، تشدد، خوف، لالچ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو شہوات کا لفظ استعمال کیا اس کی تشریح ایک معنی میں ہو گئی۔ شہوات مجموعی طور پر ان سب کا حصہ ہے، یا شہوت کا لفظ ان سب کو شامل کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب علم اخلاق کے اندر بیان کرتے ہیں تو 4 طاقتوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں عروج السعادہ کتاب بہترین کتاب، ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، شروع کی 100 صفحات بھی اگر مطالعہ فرمائیں تو اس کے اندر تشریح ہوئی بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوہ عقلیہ ہے، قوہ غضبیہ، وہمیہ اور قوہ غضبیہ، وہمیہ نہیں، ایک اور ہے، میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، 12 میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ 4 قوتیں، ان چاروں میں یہ سب شامل ہوگا۔ یعنی جب ہم شہوات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، قوہ غضبیہ کا مطلب صرف غصہ نہیں ہے، قوہ وہمیہ کا مطلب وہم کرنا نہیں ہے۔ یہ سب اصطلاح جس کے اپنے مطلب ہیں، وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرنا ہے۔ تو شہوتوں کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک مجموعی ٹرم ہے جس کے اندر یہ سب شامل آتے ہیں۔ یعنی مثلا کیا کیا شامل آئے گا؟ خوف بھی شامل ہوگا، وہ بھی ایک قسم کی شہوت، جاہ طلبی بھی آئے گی، پیسے کی محبت بھی آئے گی، مادہ پرستی بھی آئے گی، اور دوسری قسم کی جنسی اور جسمانی لذات وہ سب بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو جب ٹرمنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ہمیں اس کے اپنے سینس میں کرنا ہوگا کہ وہ مجموعی طور پر یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب صحیح کہہ رہے تھے، قوہ شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، صحیح۔ اور اس جگہ پر جب شہویہ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اندر تمام جسمانی اور مادی لذات جو ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ پھر جب قوہ غضبیہ کا استعمال کیا گیا ہے تو غضب کے اندر وہ طاقتیں شامل ہیں جو انسان کسی خطرے کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن اس کا منفی استعمال ہو جاتا ہے، اور قوہ وہمیہ کے اندر وہ صلاحیت شامل ہے جس سے انسان مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن منفی ہوتا ہے تو پھر وہ مکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان سب کو ہم ایک ٹائٹل کے اندر رکھ کر کہتے ہیں شہوات، چاہے قوہ شہویہ ہو، چاہے وہ قوہ غضبیہ ہو، چاہے وہ قوہ وہمیہ ہو، ان سب کو ایک ٹائٹل کے اندر لے آتے ہیں تو کہتے ہیں شہوات۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مومن ایک گناہ بار بار کرے تو وہ کیا کرے کہ ایسی توبہ ہو جائے جس کے بعد گناہ دوبارہ نہ ہو۔ اچھا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک اسٹڈی مادی سطح کے اوپر انجام پاتی ہے، اور وہ بعض اوقات بہت مدد ملتی ہیں اسٹڈیز جو مادی سطح پہ انجام پاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر ایڈکشن ہوتا ہے، ایڈکشن یعنی کسی عادت میں مبتلا ہو جانا، جیسے اسموکنگ کی ایڈکشن ہے، یا مثال کے طور پر زیادہ سونے کا ایڈکشن ہے، یا الٹی سیدھی جو بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں، یہ جو ایڈکشنز ہوتی ہیں ان کو جب وہ عمل میں لے کے آتا ہے تو کیا جسمانی طور پر بھی کچھ تبدیل ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں تبدیل ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی تبدیل ہوتا ہے، کچھ ہارمونز ایسے ہیں جو اس کے اندر بڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ اس ایڈکشن کا مقابلہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو ان ہارمونز کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکومنٹری کافی سالوں پہلے بنی تھی، اچھی ڈاکومنٹری تھی، نام اس کا ذرا سا ٹیڑھا تھا لیکن ڈاکومنٹری اچھی تھی، ڈاؤن دی ریبٹ ہول، باقی لینے کا نہیں ہے نام، ڈاؤن دا ریبٹ ہول۔ اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو اس کے اندر اچھا ڈسکشن ہے، آپ چاہے اس کو جو کوانٹم تھیوری اس نے دی اسے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال کچھ جگہوں کے اوپر بہت اچھا اس نے کام کیا ہے۔ تو اس نے ایڈکشن کے اوپر بہت اچھا کام کیا میرے خیال میں، کہ انسان اپنے ایڈکشن کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگر انسان ایک چیز کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ جسمانی بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ گناہ بھی ایسے ہی ہے، جب گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے، بار بار کر رہا ہوتا ہے تو اس اثر اپنے وجود کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر انسان کو دعوت ملی ہے کہ اگر شکر کرو گے تو تمہارے وجود کو بڑھا دوں گا، تو جب انسان نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا؟
نافرمانی کرے گا تو وجود کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 9 بجے ایک گناہ کیا تھا، اب 9:05 ہیں اور اب میرے ساتھ اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. نہیں، پورا اثر باقی ہے. وہ سب کا سب اسٹور کہاں ہونا ہے؟ گناہ کہاں اسٹور ہوں گے؟ نام اعمال کہاں ہے؟ آیا واقعاً فرشتے کوئی لیٹر لے کر آئیں گے اللہ کے سامنے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. تو اعمال کا ریکارڈ کہیں اور ہوگا اور پیشانیوں سے پہچانے کیسے جائیں گے پھر اگر اعمال کا ریکارڈ کہیں اور ہوگا؟ نہیں، ہمارا وجود ریکارڈ کی جگہ ہے. یہ ہمارا وجود ہے جس کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ. تو گناہ کہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں؟ اسی وجود پہ. یہ وجود تو پھر کیپیسٹی بھی اسی سے نکلنی تھی. یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس، ہم اس طرح سوچ لیتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس بہت سارا کھانا رکھا ہوا ہے ایک کبرڈ کے اندر، ایک الماری کے اندر. مجھے یاد آتا ہے پرانے زمانے میں کچنز میں، چونکہ پرانے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو جالی لکڑی اور جالی کا ایک ڈبہ سا بنا کے رکھتے تھے. اس کو پرانے زمانے میں نعمت خانہ کہتے تھے. اب تو ختم ہو گیا، فریج آ گیا، اس نے جب سے وہ نعمت خانہ ہی ختم کر دیا. کتنے اچھے الفاظ تھے. نعمت خانہ، قبول کرتے تھے کہ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. یہ بڑے خوبصورت الفاظ تھے. یہ بدقسمتی سے الفاظ صرف تبدیل نہیں ہوئے ہیں، مینٹالٹی تبدیل ہو گئی ہے. اب نعمتیں نظر نہیں آ رہی. کھانا نظر آ رہا ہے، اللہ کی نعمت نظر نہیں آ رہی. الفاظ تبدیل ہو گئے ہم لوگ. مثلا کہتے تھے اللہ کی مخلوق ہے، اب دیکھیے وہ لفظ ہی ختم ہو رہے ہیں. وہ ریفرنس جو بار بار خدا کی طرف تھا اس کی جگہ کس پہ ریفرنس کر رہے ہیں؟ نیچر پہ ریفر کر رہے ہیں. نعمتیں خدا کی طرف نہیں لے کے جا رہے. یہ سب غلطی مینٹالٹی کے اندر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو مثلا اگر کسی کے پاس، یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید آپ کی خدمت میں یا تو یہاں پہ عرض کیا ہے کہیں اور عرض کیا، وہ یہ کہ یہ جو مثلا کسی کے گھر میں وہ تھا جس کے اندر کھانا اسٹور ہوتا تھا، اب اس کے پاس ایک گندگی بھی ہے. اچھا، یہ گندگی کہاں اسٹور کر رہا ہے؟ وہ بھی اسی جگہ پر. صحیح ہے. اچھا، اب اگلی دفعہ جب کھانا کھائے گا تو اس گندگی کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں گندگی اسٹور کرنے کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا. اب اس کو کھانا بھی اثر نہیں کرے گا. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے گناہوں پہ توبہ نہیں کی ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیوں عبادتیں اثر نہیں کرتی؟ پھر نہج البلاغہ، یہ جو مولا دعائے کمیل کے اندر ابتدائی جملات مولانا نے ارشاد فرمائے، خدایا ان گناہوں کی مغفرت جو تحت کل اسم پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، جو دعاؤں کو نہیں پہنچنے دیتے. کیوں؟ یہ گناہ کہاں اسٹور ہوئے ہوئے؟ اسی زبان پہ اسٹور ہوئے ہوئے جس سے آپ اب دعا مانگوں گا میں. کہاں پہنچے گی یہ دعا؟ تو یہ جو بات ہوئی ابھی کہ بھائی گناہ بار بار کرے، کیا کرے کہ جس کے بعد گناہ نہ کرے؟ تو آپ سب سے پہلے دیکھو جتنی دفعہ گناہ کے سب اسٹور ہوا ہے، پہلے اس کی توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ نہ صرف لفظ سے ہوگی بلکہ عمل سے ہوگی، لفظ کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد پھر یہ چانس ہوگا کہ مزید گناہ نہ ہو. ورنہ وہ جب تک اسٹوریج کے اندر موجود ہے وہ ساری ٹینڈنسی گناہ پہ رکھے گا، اندر کو تبدیل کرتا رہے گا. اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انسان کا تکامل ہوتا ہے، کیا جانور اور شیطان کا بھی تکامل ہوگا؟ اب یہ ہم اپنا تو کر نہیں پائے، جانوروں اور شیطان سے ہم کیا لے دے پائیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو فرض کرو ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا لینا دینا کیا ہے اس سے؟ ہاں، ہمارا لینا دینا اتنا ہے، آپ جانور پہ ظلم نہ کریں. اس کا تکامل ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ ظلم نہ کریں. آپ شیطان سے دوستی نہ کریں، اس کا تکامل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی پرواہ مت کریں. اچھا ہے کہ انسان کا ذہن آگے جائے، آگے چیزیں اور چیزوں کو بھی سوچے، لیکن پہلا مرحلہ ہمارا ہے، ہمارا مرحلہ ہے.
اس میں بہت کمپلیکیشن ہے اس اعتبار سے کہ آیا جانوروں کو جو ہم اب تک سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اوپینین بھی ہے؟ اس کو میں آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کنونشنل اوپینین یہ ہے کہ جانور تکامل کی دوڑ میں حصہ نہیں ہے. کنونشنل اوپینین یہ ہے کہ جانور شیطان کو تو چھوڑ ہی دیں اور شیطان اور اس کی نسلوں کو. جو معمولی رائے ہے وہ یہ ہے، معمول کی جو رائے وہ یہ ہے کہ عمومی رائے ہے، رائج وہ یہ ہے کہ جانور تکامل کی دوڑ کا حصہ نہیں ہے. چونکہ وہ تکامل کی دوڑ کا حصہ نہیں ہے، ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے اور ان کے اندر ارادہ بھی نہیں ہے. ظاہر عقل اور ارادے کے نہ ہوتے ہوئے تکامل میں نہ ہونا بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر عقل اور ارادہ جانور کے لیے ثابت ہو جائے پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ تکامل کے دوڑ میں نہ ہو. غیر مروجہ فکر جو بعض لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے ان کے اندر یہ ہے کہ نہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اس سطح کا تو نہیں ہے جس سطح کا انسان کے اندر ہے، لیکن بہرحال ارادے اور تعقل کی کوئی نہ کوئی سطح ان کے اندر بھی موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ اس بحث کا فی الحال ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا. جو بلی آپ کو پیاسی لگی اسے پانی پلا دیجیے گا، چاہے وہ تکامل کرے چاہے وہ تکامل نہ کرے. اور شیطان کوئی آپ کے پاس آئے تو اس سے اس چکر میں دوستی نہیں کیجیے گا کہ میں اس کے تکامل میں اس کا ساتھ دوں گا. جیسے ہمارے یہاں بعض دوست احباب ڈبو پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سب کو دیندار بنا رہا ہوں. اب باٹم لائن میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. خیر، اب تو ڈبو کا زمانہ گزر گیا، اب کچھ اور ہو رہا ہے. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھا دیں گے، تم بڑھو گے کو مزید سمجھائیں. ہاں، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، یہی مثال جو ہم نے نعمت خانے والی دی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا اسٹوریج سوچیں جہاں پہ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہو، جو اسٹوریج ہو وہی پروسیس بھی کر رہا ہو. تو مثال کے طور پر فرض کریں آپ کا نعمت خانہ تھا، وہاں پہ اگر آپ نے رات کو ½ کلو دودھ رکھا تو یہ صبح کو 3 پاؤ ہوگا کیا؟ اچھا، میں نے کلو میں رکھا تھا اور پاؤ میں بڑھا رہا ہوں تو 500 گرام آپ نے رکھا تو کیا 750 گرام ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب کوئی ایسی جگہ سوچیں جہاں پر اگر آپ نے اچھی چیزیں رکھی ہیں تو وہ بڑھیں گی بھی. اب سوچیے اس کے ساتھ گندی چیزیں بھی رکھ دی ہیں اور دونوں بڑھیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کافی خطرناک ہو گیا. اب یہ سوچیں کہ وہ جگہ جہاں پر بڑھے گی وہاں گندی چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، صرف اچھی چیزیں رکھی ہیں اور وہ بڑھیں گی. یہ جو بڑھیں گی یہ آپ کی پروسیسنگ کی صلاحیت کو بھی بڑھائیں گی. اب آپ تصور کیجئے، جب میں اور آپ کمپیوٹرز کو لگاتے ہیں کہ وہ کوئی پروسیس کریں تو کیا کمپیوٹرز کی پروسیسنگ کی ایبلٹی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ وہی رہتی ہے، بلکہ تھوڑی بہت ڈپریسیشن بھی اس کے اندر ہوتی ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ. انسانی عقل ایسی نہیں ہے، انسانی روح ایسی نہیں ہے. جتنا استعمال کرتے جائیں گے پازیٹیولی یہ بڑھتی رہتی ہے. شہید صدر نے بہت نفیس ایک مثال دی تھی، بہت سادہ مثال تھی. فرمایا کہ انسان کا تقوی اس کا سرمایہ ہے. جتنا تقوی بڑھاؤ گے سرمایہ بڑھتا چلا جائے گا. جس کے ہاتھ میں سرمایہ زیادہ ہوتا ہے نا وہ بڑا بزنس کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں چھوٹا سرمایہ ہوتا ہے وہ چھوٹا بزنس کرتا ہے. یہ وہ خدا بڑھا رہا ہے کہ جیسے جیسے میں شکر کروں اور صبر کروں تو خداوند متعال ہمارے وجود کو بڑھا دیتا ہے. وجود بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ پروسیسنگ بڑھ گئی، پروسیسنگ بڑھ گئی. ایک اور مثال کے اندر آپ کے پاس ایک دوربین سوچیں جس کے لینس کا ڈائیمیٹر 1 میٹر ہے. سوچئے کہ کسی بھی وجہ سے اگر یہ 1 میٹر صحیح استعمال ہو تو یہ 1.25 میٹر ہو جائے گا، یہ 1.5 میٹر ہو جائے گا. اور اگر استعمال نہیں ہوا تو یہ کم ہوتا چلا جائے گا، سکڑتا چلا جائے گا. تو اگر کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایک موقع پہ آ کے نابود ہو جائے گا. اور اگر کوئی اس کو استعمال کرتا رہا صحیح ڈائریکشن میں تو کیا ہوتا رہے گا؟ اس کا لینس پھیلتا چلا جائے گا.
یہ انسان کا قلب ہے۔ اگر انسان اپنے علم کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، اس کا قلب جو مزید علم لے کر آئے گا وہ پھیلتا چلا جائے گا، یہ خدا بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس بڑھانے کے نتیجے میں علم بھی بڑھے گا، پروسیسنگ کی طاقت بھی بڑھے گی، ٹاسک بھی بڑے ٹاسک لینے کا حوصلہ آئے گا اس کے اندر۔ میں نے عرض کیا اس کے ایسٹس بڑھ جاتے ہیں، اس کا سرمایہ راس المال بڑھ جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں سلطنت کے بارے میں بتائیے کہ اس کا خطبہ نمبر کیا ہے۔ خطبہ نمبر میں بعد میں بتا سکوں گا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ لسٹ کو چیک کریں تو اس میں شیطان کے رویے کے اوپر نہج البلاغہ کے خطبات میں ابتدا میں ہی ہیں، جو مجھے یاد ہے میرے خیال میں پہلے 50 خطبوں کے اندر اندر آ جائے گا۔ ابھی نیٹ پہ خیر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے۔ جو مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے ترجمہ و تشریح کی ہے، اسی کے اندر اگر صرف ٹائٹلز کو سرچ کریں جو فہرست ہے تو اس کے اندر مل جائے گا۔ اچھا، میں نے دوسرا سوال اٹھا لیا تھا، اس میں بھی یہی سوال تھا کہ وہ خطبہ کون سا ہے۔ لکھا ہے ایک اور سوال، اگر شیطان خدا کے اسم کی تجلی ہے تو کیا اس کا گمراہ کرنا اس کا تکامل ہے؟ دو مغالطے ایک ساتھ ہو گئے۔ جب خدا کسی کو سزا دیتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کی مثال اس طرح سے عرض کرتے ہیں، مثلا ایک انسان کا جسم ہے، ایک دفعہ اس جسم کو مارنے کے لیے میں اسے ایک فائر کرتا ہوں، مثلا خدا نہ کرے کوئی تیر ماروں گا، شمشیر اس کے اوپر ضرب ماروں گا، کوئی جسم کو نقصان پہنچاؤں گا، ایک دفعہ ایسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ ایک کام کرتے ہیں کہ نقصان کچھ نہیں پہنچاتے، اسے کھانا پانی اور ہوا نہیں دیتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کھانا پانی اور ہوا نہیں دی تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی مر جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سڑے گا، بہت بری حالت میں آ جائے گا۔ شاید یہ مثال ہے ہمارے خدا کے رابطے کی۔ شیطان وہ نہیں ہے جس کو خدا نے ایسڈ پلایا ہے، شیطان وہ ہے جس کو خدا نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ سڑنا طبیعی ہے، اس لیے ہمارے پاس دعاؤں کے اندر آیا ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ، حال پہ نہ چھوڑ، چونکہ تو نے ہمیں حال پہ بھی چھوڑ دیا نا تو ہم ڈیڈ باڈی ہم سڑیں گے، پھر سڑیں گے۔ شیطان کو خدا نے ایسڈ نہیں پلایا ہے، اپنی ہدایت سے محروم کیا، اور ہر وہ انسان کے جو شیطنت کے راستے پہ چلتا ہے اس کو خدا منفی چیز نہیں دیتا، خدا کے پاس منفی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خدا کے پاس سب مثبت ہے۔ خدا کے اسماء الحسنی میں کوئی منفی ہے کیا؟ فیاضی نہ ہونا کنجوسی ہے، بخل اور کنجوسی خدا کی صفت نہیں ہے، خدا کی صفت ہے فیاضی، وہ نہیں ہوتی تو بخل ہے۔ جتنی منفیات ہیں وہ اسماء الحسنی کے دوری کا نتیجہ ہے۔ شیطان کو خدا نے ایسڈ نہیں پلایا ہے، کوئی غلط چیز نہیں کی اس کے ساتھ، اور وہ جو خدا نے اپنی ہدایت اس سے روکی ہے وہ بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر وہ تکبر نہ دکھاتا تو خدا نے جب ہزاروں سال اس کی عبادت کو قبول کیا تھا تو بعد میں بھی قبول کرتا رہتا، ہزاروں سال بھی تو اس کو عبادت کی اجازت دی تھی، بلا اس کے تو مقام میں بھی اضافہ کیا تھا، جنوں سے نکال کے اس کو فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا تھا، تو خدا نے تو کوئی محرومیت نہیں دی تھی۔ اس بدبخت نے خود اپنے پاؤں کو کلاڑی ماری اور اپنے آپ کو اس محرومیت میں مبتلا کر، اور ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں اگر ہم شیطنت کے راستے پہ چل پڑیں۔ کیا میں نے حرکت کر دی ہے شاید، چلیے اب میں ایسا کرتا ہوں تھوڑا سا چیک کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ادھر ادھر کر دیے، جو پڑھے تھے وہ جو نہیں پڑھے تھے وہ سب ملا دیے۔ یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا وہ ملا، شکر ہے تیرا خدا، تو یہ کب کہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کوثر پہ یا کثرت پہ؟ وہ ایک دفعہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو ایک بندہ تھا، ہم لوگ کیمپنگ میں تھے، بہت ٹف کیمپنگ تھی پہاڑوں کے اندر، وہاں پہ روڈ سے فاصلہ 3 دن کا تھا، روڈ سے اتر کے کیمپنگ میں گئے تھے جہاں پہ فاصلہ 3 دن کا تھا روڈ تک،
تو میں تو یہ سوچتا رہتا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو 3 دن کا راستہ کون چلے گا بھائی. تو کچھ جانور ساتھ تھے، ان میں سے ایک جانور جو تھوڑا بدکا تو اس نے ایک کے اوپر اپنی لات مار دی، ایک بندے کے اوپر لات ماری. تو جو اس نے لات ماری تو وہ اس کے کہیں بہت خطرناک جگہ نہیں لگی، ہڈی وڈی بھی نہیں ٹوٹی، بچ گیا. تو کہنے لگا الحمدللہ کہ اس نے نیچے ماری. تو ایک ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا اگر اونچی مارتا پھر ہم نہیں تھی. ہم انسان ایسے اپنے فائدے اور نقصان پہ حمد کرتے ہیں. اپنا فائدہ اپنے دماغ سے سمجھ میں آئے تو حمد کرتے ہیں، اور نہیں ہو تو پھر کہتے ہیں خدایا چل یہ بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں بھائی. جس خدا نے، اگر وہ سادہ سی بات ہے، جس خدا نے 50 سال کھلایا اگر 5 سال نہ کھلائے 1:10 پہ تو شاکر رہو. کچھ تو شکر ہونا چاہیے. یہ کہنا آسان ہے، کہنا تو آسان ہے، یہاں بیٹھ کے کہنا کیا مشکل تھوڑی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہم لوگ اپنے دماغ سے خدا کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، اور اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں یہ مجھے اچھا لگا تھا تو صحیح الحمدللہ، نہیں اچھا لگا چل ٹھیک ہے. یہ بھی اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، ورنہ وہ کھڑے ہو کے جھگڑا کرتا ہے یہ کیا نعوذ باللہ تعالی. وہ جو امام کا فرمان تھا نا کہ پوچھا اس سے شقیق بلخی سے کہ انسان کی کرامت کیا ہے، انسان میں بڑائی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. امام نے کہا کہ مدینے کے کتے بھی ایسے ہی، مالک دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. مالک کو کاٹتے تھوڑی. تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا نہ دے تو شکر کرے، نہ دے تو شکر کرے، دے تو بندوں میں تقسیم کرے. نہ دے تو شکر کرے، دے تو بندوں میں تقسیم کرے. اچھا لکھا ہے کہ کہا کہ مریض انسان خود سے ہوتا ہے، جبکہ معصوم سے عرض کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی مشکل امتحان خدا اور کون سی عذاب خدا. معصوم نے فرمایا کہ جو مشکل آپ کو خدا کے قریب کرے وہ امتحان خدا، اور جو دور کرے وہ عذاب خدا. مرض کو ہم کیا جانیں، جبکہ ایک اور جگہ معصوم فرماتے ہیں اولاد کا بیمار ہونا والدین کے گناہوں کا خوف ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیماری کی حقیقت کیا ہے. جسمانی بیماری کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، امتحان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اس سے قطع نظر کہ بیماری کے کیا پہلو ہیں، امتحان خدا ہو سکتا ہے، نعمت بھی ہو سکتی ہے. ایک معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو کس کی طرف سے آتا ہے. نقص ہماری طرف سے آتا ہے، نقص ہماری طرف سے. بس یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذا مرضت فهو یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو اس نقص کی طرف اشارہ ہے کہ جب میرے اندر کوئی نقص آتا ہے تو وہ میری وجہ سے ہوتا ہے، اور خدا اس کو شفا دے دیتا ہے. خود بیماری کے کیا حقائق ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لکھا ہے اگر کوئی انسان گناہ کرے بعد میں توبہ کرے، یقین کیسے ہوگا کہ توبہ قبول ہوئی ہے؟ اس کے اوپر ایک دفعہ بات ہوئی تھی. اگر پورا دن گناہ کا خیال آئے تو اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہوں. اس کے اوپر ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ یہ کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ خود نعمتوں میں سے ہے، یہ خود نعمت میں سے ہے. آج میں نے گناہ کیا، کل صبح استغفار کی اور توبہ قبول ہو گئی، تو میں شام کو گناہ پہ زیادہ جری نہیں ہو جاؤں گا؟ کل بھی استغفار کر لوں گا. آپ کی عمر 40 سال ہو اور ایک دن آپ نے اچھا گزار لیا، ایک رات اچھی گزار لی، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے گناہ ختم ہو گئے، تو اب آپ اگلے دن سے کیا سوچیں گے؟ چلو بھائی 0 میٹر پھر شروع کرتے ہیں. پھر 2 گناہ کریں گے تو کہیں گے بھائی 40 سال میں اگر 2 گناہ ہو گئے تو کیا ہوا. اچھا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے جو اتنی نماز شب پڑھی، نماز قدر پڑھی اور فلاں پڑھی، اس سے میری گناہ توبہ قبول نہیں ہوئی، اگلی پڑھے گا؟ پھر بھاگ جائے گا.
نہیں پتہ چلا اچھا ہے، اللہ کا پردہ رہنے دو، اس سے بہت فائدے ہیں۔ یہ خدا ہے، شاید کسی ایک چیز کو پسند کرے گا، معاف کر دے گا، شاید اس ندامت کو قبول کر لے گا کہ خدا جو کچھ میں نے کیا نا وہ صرف رہے تیرے کرم کے سامنے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تم شمار نہیں کر سکو گے۔ عزیزان محترم، انتہائی ممنون و مشکور آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل کا، اور اصل شکر خدا کا کہ جس نے موقع نصیب کیا۔ ہم اس بصیرت کے اوپر اگر اپنی پریکٹس کریں کہ ہم ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ خدا تعالی بصیرت نصیب فرمائے گا، اس بصیرت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی کمال پر بغیر وقت کے امام کی نصرت کے کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا تعالی کے فیوز و برکات حتیٰ ظاہری اور جسمانی فیوز و برکات بھی وقت کے امام کے وجود بابرکت سے صادر ہوتے ہیں۔ نہ یہ شرک ہے نہ یہ غلو ہے، یہ کوئی شرک اور غلو نہیں ہے، یہ محض توحید ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ شرک و غلو ہے، نہیں، قطعاً کوئی شرک و غلو نہیں، یہ محض توحید ہے۔ توحید کا ایک نظام ہے، اس توحید کا ایک سلسلہ ہے، اور اس قول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے ہم، لا الہ الا اللہ حسن، اور آخر میں فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ تو یہ سب کا سب ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ وقت کے امام کے تابع، حاضر اور ان کے سامنے ذاکر رہنا ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ غفلت ہوگی ہم سے کہ اگر ہم ان کے وجود بابرکت کا ذکر نہ کریں اور ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کتنا اچھا دور ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے دین اور صاحبان ایمان کی کامیابی کے دور میں ہم لوگوں کو بھیجا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ خدا متعال ان کامیابیوں کے صدقے میں، ان عظیم الشان شخصیتوں کے صدقے میں جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، وقت کے امام کی اطاعت فرما برداری کے اندر مشغول ہیں، خدا متعال انشاءاللہ ہم سب کو ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگارہ ان کے وجود بابرکت کے صدقے میں، ان کے وجود کے عظمت اور تقدس کے صدقے میں ہمیں اپنے دین سے آشنا فرما، جو دین کا حصہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، جو دین کا حصہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اسے سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان قربانیوں کے صدقے میں جو شہداء نے دی ہیں، ان بندگیوں اور عبادتوں کے صدقے میں جو تیرے اولیاء اور اوصیاء نے انجام دیں، خدایا وقت کے امام کے ظہور بابرکت میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔